بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو نبوت اور رسالت دینے کے بعد امامت دی ہے۔ پہلے سے وہ نبی ہیں، پہلے سے وہ رسول ہیں۔ یہ نبوت عامہ، رسالت عامہ اور امامت عامہ کی گفتگو، پھر اللہ نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن چیزوں کا سامنا ہے وہ جب تک میں دہراؤں گا نہیں، میرے بچوں اور جوانوں کے لیے ان کی امامت اور اس کی اہمیت روشن نہیں ہو پائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا سامنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اور قاعدہ بھی یہیں لے لیجئے کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں آپ تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے زمانے کے حالات کو ضرور پڑھیں۔ اس وقت تک اس کی شخصیت پر ہم اچھا غور نہیں کر پائیں گے، جامع غور نہیں کر پائیں گے جب تک کہ اس کے زمانے کے حالات پر غور نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم کا سامنا نمرود کے ساتھ ہے، نمرود کا سامنا ہے حضرت ابراہیم۔ اور نمرود کون؟ جو خود کو صرف اللہ ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا اللہ بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا سامنا کر رہے ہیں، اور نمرود حضرت ابراہیم کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور کیا دشمنی ہے؟ تو ذاتی مسئلہ ہے، اصولوں کا، جی اصولی اختلاف ہے۔ ذاتی اختلاف میں انسان تاریخ میں گم ہو جاتا ہے، اور اصولی اختلافات میں انسان تاریخ میں نکل کر، سنور کر، سج کر باہر آتا ہے۔ میرے کم سن ساتھیوں، اگر کسی سے کوئی اختلاف بھی کرو تو ذاتی نہ کرو بلکہ اصولی اختلاف۔ اور ہوا ایسا، حضرت ابراہیم نے شعور بشر کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے لیے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جو آج تک ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمرود بولوں، میں اپنے الفاظ کو اور بہتر کر رہا ہوں، نمرود بولوں یا بت پرستی کا ماحول بولوں، بت پتھر کے تراشے ہوئے کسی مجسمے کو نہیں کہتے، ہاں کہتے ہیں بت صرف پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ نہیں ہے، بت باطل نظریات کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کا رخ باطل سمت میں موڑ دے اسے بت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک مجسمہ سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ مسلسل دیکھ دیکھ کر بت پرست ایک باطل نظریے کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بت پرستی کہلاتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے سامنے بت نہ رکھا ہوا ہو مگر نظریات اس کے وہی کام کر رہے ہوں جو بت رکھنے والوں کے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم اگر صرف بت توڑ دیتے، توجہ چاہوں گا، تو مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ حضرت ابراہیم نے بت ہی نہیں توڑے بلکہ سوچ کو تبدیل کیا ہے، فکر کا رخ صحیح کیا ہے۔ خود آپ کے چچا آزر کارخانہ بت سازی کے تاجر ہیں۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا اپنا کارخانہ ہے جہاں بت بنتے ہیں، اور معاشرے میں لوگ خریدتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اتنا بڑا بنا دو، ایسا بنا دو، اتنا ایسا ہونا چاہیے، یہ شکل ہونی چاہیے۔ کیا مذاق ہے توحید کے ساتھ! جو اپنے پسند کا اللہ بناتے ہو، بھائی مزاج بدلو، ورنہ جو اپنے پسند کا اللہ بنانے کا مزاج رکھتے ہیں وہ اور بھی کچھ بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا بت خانہ، چچا کا کارخانہ بند نہیں کروایا۔ ارے ایک ہی بات ہوتی، ایک ہی کام ہوتا، جا کے چچا سے کہتے، اور قرآن نے تو انہیں اب کہہ کر یاد کیا ہے، جبکہ وہ اب یعنی باپ نہیں ہے حضرت ابراہیم کے۔ نبی اور رسول کا جو باپ اور والدین انبیاء کرام کے بتوں سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے۔
اگر آمادہ ہے تو یہاں ہی ایک جملہ عرض کروں. میں اس ممبر پر ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں جو میرے مزاج کے خلاف ہے. قریش کے 24 قبیلوں میں ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت تھا. کوئی بنی ہاشم کا بت ثابت کرے. یہ اس گھرانے کا بت ہی کوئی نہیں تھا. یہ اعلان اسلام سے پہلے بھی موحد تھے, دین حنیف پر تھے, دین ابراہیمی پر تھے. یہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر تھے. یہ پورا گھرانہ, یہ مسلمان گھرانہ. بلکہ انہوں نے تو بتایا کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر کرو گے تو طواف بنے گا. انہوں نے تو حج کے طریقے بتائے ہیں. سارا نظام اسلام جو آج بہت بڑا حصہ اسلامی شریعت کا ہے وہ حضرت عبد المطلب کا دیا ہوا ہے, حضرت ابو طالب کا دیا ہوا ہے. زیادہ توہین کے باب میں اگر گفتگو آگے بڑھے گی تو معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے. یہی بات رہنے دو. حضرت ابو طالب کی عظمت اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو اس باب عظمت ابو طالب میں کیا یہی کافی نہیں ہے کہ ولی کے بابا ہیں؟